السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام تر حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آپ کی اور میرے ہادی و رہبر امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام الرسل ہادی کل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے خاص ہیں. قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزت مآب پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، چار مہینے حرمت والے ہیں. ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے. ان تینوں کو اشہر معلومات کہا گیا ہے. الحج اشہر معلومات. اور یہ مہینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر جنگ و جدال، قتل و قتال، فسق و فساد، یہ تمام بالاولا منع ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر جہادی جارحیت کی اجازت نہیں ہوتی، دفاع کی اجازت ضرور ہوتی ہے کہ آپ دفاعی جنگ لڑ سکتے ہیں اور جارحیت نہیں کر سکتے. اور ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرنا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہینے اس وقت سے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کے نظام کو قائم فرمایا تو یہ 4 مہینے حرمت کے رکھ دیے. حج کی اہمیت کا اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے، اللہ نے عازمین حج کو پروٹوکول دیا ہے. 1 مہینہ پہلے، 1 مہینہ بعد اس کے سفر کو محفوظ کر دیا. عرب کے اندر لوٹ مار عام ہوا کرتی تھی، بری بحری دونوں سفر محفوظ نہیں تھے. لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے، وہ بسا اوقات محرم کو سفر اور سفر کو محرم کی جگہ پر رکھ دیتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ حرمت نہیں مانتے تھے، حرمت مانتے تھے.
ذیقعدہ شروع ہوتے ہی اپنے ہتھیار رکھ دیتے تھے اور لوگ ان میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے تھے، آزادانہ سفر کرتے تھے. اور یہ ٹوٹل سلسلہ حج کے پروٹوکول کے اندر تھا کہ عازمین حج، حجاج کرام، ان کو سفر کے اندر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو. لوگ اونٹ لاتے تھے، بھیڑ بکریاں لاتے تھے بیت اللہ کی جانب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے. ان کو کلادے وغیرہ انہوں نے پہنائے ہوتے تھے، تو راستے میں چھینا جھپٹی نہیں ہوتی تھی، پرسکون وہ لے آتے تھے. اور وہ قبائل جو کسی کو بآسانی نہیں جانے دیتے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے پانی، کھانے کا انتظام، جانوروں کو ذبح کرنا اور دیگر کئی ایک کام کرنا کہ جی یہ اللہ کے گھر کو جا رہے، یہ اللہ کے گھر کو جا رہے، جہاں سے گزرتے لوگ ان کی خدمت کرتے کہ جی یہ اللہ کے گھر کو جا رہے. اور مکہ جو مشہور تھا کہ پہلے پانی پلانے کے اوپر تلواریں نکل آتی تھیں اور خون اور علاقے خون سے بھر جاتے تھے، کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں. پہلے اگر ایک بندے کے ریوڑ نے پانی پی لیا ہے گھاٹ سے تو دوسرے نے لڑائی کرنی ہے کہ پہلے پانی تم نے کیوں پلایا. بیت اللہ کی تعمیر ہے، حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو تلواریں نکال لی گئیں کہ جی ہم رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم رکھیں گے، انہوں نے کہا جی ہم رکھیں گے. کہا یہاں پر خونریزی ہوگی، تلواریں چلیں گی. اس قدر جو لوگ مشتعل تھے اور لڑائی کا راستہ ڈھونڈتے تھے، وہ اس حج کے موسم میں حجاج اکرام کو ستو بنا بنا کر پلاتے تھے، ان کی خدمت خاطر کرتے، ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرتے، ان کے لیے آسانیاں کرتے. اور جب تک حج کا موقع رہتا، یہ لوگ جب مزدلفہ کی جانب جاتے ہیں، لوگ مزدلفہ کی جانب یہ لوگ نہیں جاتے تھے، یہ منا سے ہی، عرفات کے میدان سے ہی منا کو واپس لوٹ آتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر حجاج اکرام کی خدمت واجب ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی. وہ جو تلوار جن کا شیوا عام یعنی میان کے بغیر رہتی تھی، تیر کمان کے اندر جو ہے سونتا رہتا تھا، یہ لوگ اس حج کے احترام میں، اس کے پروٹوکول میں اس قدر اپنے آپ کو نرم گوشہ کر لیتے تھے. یہ حج ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے سفر کو محفوظ بنا دیا آنے جانے والوں کے لیے. اور ابتدا سے انتہا تک آج بھی اور قیامت تک بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سلسلہ اسی طرح رہے گا. ذیقعدہ کے اندر سفر شروع ہو جاتا ہے اور محرم کے اندر جو کہ یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو 3 مہینے تلواریں رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کو وہاں کا اصول اور رواج اور رسم بنا دیا گیا کہ اسی طرح کرنا. اور اس کے بعد حج کے متعلق کچھ چیزیں آپ احباب کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر رکھی تھی کہ جب آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، حج کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے. بعض علماء اس کو فضیلت کے زمرے میں لاتے ہیں، بعض اس کے اوپر گناہ کے قائل ہیں کہ ایک بندے کے پاس استطاعت ہو گئی حج کرنے کے لیے، اب وہ حج نہیں کرتا. کبھی کہتا ہے کہ جی شادیاں کرنی ہیں، کبھی کہتا ہے کہ جی گھر بنانے ہیں، کبھی کہتا ہے جی فلاں کام نمٹا لوں، کبھی کہتا ہے جی فلاں کر لوں، کبھی یہ کر لوں. ان چیزوں کے اندر گھرا رہتا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت بندے کو موقع دیتا. نبی اقدس علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو وہ قرض وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ قرض واپس کرنا. اللہ رب العزت اس کو توفیق دے دیتا ہے واپس کرنے کی. ایک بندہ قرض لیتا ہے، وہ کہتا ہے دے دیں گے، کون سے بھاگ رہے ہیں. اس کو اللہ رب العزت زندگی میں قرض ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا. اس کو زندگی میں قرض
ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا، جو یہ کہتا ہے کہ جی دے دیں گے، کون سے بھاگے جا رہے ہیں، یا یہ اپنے گھر کی بات ہے جی کوئی بات نہیں، جو بندہ دینے کا ارادہ ہی نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس حج کو قرض کہا ہے کہ جب ایک خاتون نے کہا کہ ایسے جو ہے نظر مانی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، بعض روزوں کے متعلق، بعض حج کے متعلق، کہا کہ یہ قرض ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ لوگوں کا قرضہ اتارتے ہو، اللہ قرضہ کیوں نہیں اتارتے؟ اللہ کا قرضہ کیوں نہیں اتارتے ہو؟ یعنی اس کو قرض کہا گیا۔ اور اگر ہم اس کو قرض کے اوپر بھی محمول کرتے ہیں، قرض پر لے کر جاتے ہیں، تو قرض نہ ادا کرنے والا شہید بھی اس کی بخشش نہیں ہے، قرض نہ ادا کرنے والا شہید اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ جب ایک شہید اتنے بلند اور انتہائی زیادہ عظیم مقام مرتبے والا اللہ رب العزت نے اس کو اس کے مرتبے پر نہیں اتارا، تو ایک عام آدمی کیسے جو ہے اتنے بڑے مقام کو پہنچ سکتا؟ استطاعت ہو جائے، حج جو ہے لازم ہو جاتا، واجب ہو جاتا، اور جن کے اوپر اسلام کی اساس اور بنیاد ہے ان 5 چیزوں میں یہ حج شامل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بنی الاسلام علی 5 کی حدیث وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی، تو ضروری ہے حج کے لیے 4 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور استطاعت رکھنا۔ یہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ آدمی مسلمان ہو، آدمی عاقل ہو، آدمی بالغ ہو۔ اگر کسی نے بچپن کے اندر حج کیا ہے، اس کے حج کا اجر اس کے والدین کو ہے۔ اگر وہ بڑے ہو کر استطاعت رکھتا ہے تو وہ دوبارہ حج کرے گا۔ اور اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی۔ اب تو دور ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے، باقاعدہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ جی بغیر محرم کے بھی۔ پہلے سعودی عرب کی جتنے بھی اتھارٹیز ہیں وہ چیک کرتی تھی کہ جی عورت اس کے ساتھ کوئی محرم ہے کہ نہیں۔ یہ جتنے بھی یہ ایجنسیز والے ہوتے تھے، جتنے بھی یہ ٹریول ایجنسیوں والے ہوتے، یہ محرم بناتے تھے اور محرم کی شرط لگاتے تھے کہ ساتھ محرم ہو۔ اب جو ہے اس شرط کا اطلاق ختم کر دیا گیا، اور عمرے کے لیے اب عورت اکیلی جانا چاہے جا سکتی، اکیلی جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر اس طرح یعنی شریعت کے مخالف اقدامات کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہے دین بیزاری بہت تیزی سے جو ہے آگے بڑھ رہی۔ دین بیزاری، لوگ نتیجہ طلب کر رہے ہیں کہ فی الفور اس کا رزلٹ ملنا چاہیے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ رب العزت رازق بھی ہے، حافظ بھی ہے، رازق بھی ہے، حافظ بھی ہے۔ ایک چیتا ہے، وہ ایک ہرن کا پیچھا کر رہا ہے، ایک چیتا ہے وہ ہرن کا پیچھا کر رہا ہے۔ اگر اس نے ہرن کو پکڑ لیا، اللہ رازق ہے، اس نے اس چیتے کو رزق دے دیا۔ اگر وہ ہرن بھاگ گیا، اللہ حافظ ہے کہ اس نے اس ہرن کو بچا لیا۔ تو یہ تنقید ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ مثال، یہ تنقید ہے کہ دیکھیں جی اللہ رب العزت ظالم کے ساتھ بھی، مظلوم کے ساتھ بھی۔ تو یہ کیسے ہوا ہے بھئی؟ اگر اللہ رب العزت ایسا ہے تو اس کا انتظام متبادل کیوں نہیں کیا؟ کوئی ایسی چیز جس کے اندر درد جو ہے محسوس کرنے کی حس نہ ہو، اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ اس کے لیے کھانے پینے کے انتظام کر دیتا، یہ کیوں کیا؟ یعنی کئی ایک چیزیں ایسے ابہامات، ایسے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن کے اندر عام ڈالے جا رہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر عام ڈالے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد کے اندر پڑھنے والا نمازی بھی، باہر پھرنے والا بھی، دونوں مال کے تما لالچ کے اندر پھر رہے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کے پاس وہ نہیں ہوتا جو غیر نمازی کے پاس ہوتا۔ تو اللہ رب العزت جب ایمان والوں سے وعدہ کر رہا ہے تو اپنی مسجد میں آنے والوں کو کیوں نہیں نواز رہا؟ باہر والے تو ٹھیک ٹھاک کھا پی رہے، دکان پر بیٹھا ہوا وہ گاہکوں کو جو ہے اٹینڈ کر رہا ہے، ان کو دے رہا۔ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا وہ اتنے لمحے دکان بند کرتا ہے اتنا جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اس قسم کی باتیں، یہ اس وقت جو سب سے لمبا دورانیہ فطرت کا جو سب سے لمبا دورانیہ ہے، پہلے دورانیے اتنے لمبے نہیں ہیں۔ پہلے دورانیے جو سب سے لمبا دورانیہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کا جو سب سے لمبا دورانیہ ہے، وہ دورانیہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے 600 سال کا دورانیہ، 600 سال کا دورانیہ ہے یہ۔ اس کے علاوہ پیچھے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے درمیان اتنا دورانیہ نہیں ہے، جبکہ اب کا جو دورانیہ ہے
یہ تقریباً جو ہے 150 سال کے اوپر محیط، 150 سال کے اوپر جو ہے یہ محیط ہے، تو یعنی 1500 سال کے اوپر، 1500 سال کے اوپر اب 1445 ہجری یا 46 ہجری چل رہی، اتنا عرصہ گزر چکا. یہ پہلا ہے اتنا جو لمبا ٹنور جو چل رہا ہے، اتنا لمبا عرصہ اور زمانہ جو وقت ہے امام الانبیاء علیہ السلام کا، یہ اتنا لمبا ہے. اس سے پہلے اتنا لمبا جو کہ کسی کے ٹنور نہیں رہا، کسی کا اتنا لمبا عرصہ نہیں رہا ہے. ایک پیغمبر ایک بستی میں، علاقے میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں، آپ دیکھیں 1,00,000 کم و بیش 44,000 پیغمبر، کم و بیش 44,000 پیغمبر ہیں، 1,44,000 کم و بیش. کبھی کبھی کسی بستی کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر لازمی موجود ہے. اب ایک کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، دوسری کے اندر جناب لوط ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں تو ساتھ جناب ہارون ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے تو جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے یحییٰ پیغمبر بنا کر دے دیا. جناب یحییٰ علیہ السلام جب انہوں نے جو ہے دیکھا تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اب دورانیہ تھوڑا سا لمبا، اگر اس دورانیے کے اندر انسان ڈاماڈول ہو جاتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اندھیرے رات کی تاریکی کے اندھیرے کاللیلۃ المظلمہ کہا، تاریک رات کے اندھیرے کی طرح میں فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے اوپر، اور فتنوں کا دروازہ کھلا ہوا. اب جو فلسفہ ہے، اب جو منطق ہے، اب جو لوگوں کے درمیان یہ باتیں ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. اس عالم میں اگر کوئی اپنے آپ کو دین کے اوپر قائم رکھتا ہے، مستقیم رکھتا ہے، اپنے آپ کو اعتماد میں رکھتا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہیں دھرتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ جو کہ اپنے تعلقات اور مراسم مضبوط رکھتا ہے، توکل اور یقین. اللہ نے ابتدا میں کہا، قرآن مجید کے آغاز میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے الف لام میم حروف مقطعات میں سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. ایک وقت آئے گا لوگ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالیں گے، لیکن ہمارا ابتدا کے اندر مقدمہ یہی ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے ہدایت کا سامان نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ مقدمہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، ہدایت کا سامان ہے، ان کے لیے نجات کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا ٹوٹل معاملہ غیب کا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری کا نام اللہ، لوگ کہتے ہیں مجبوری کا نام اللہ. ایک بندہ مجبور ہے، پریشان حال ہے، اس نے اپنے آپ کو جو حوصلہ دینا ہے، اس نے یہ کہنا ہے کہ اوپر ایک ذات موجود ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، وہ جو ہے میرا پرسان حال ہے، وہ میری حفاظت کرنے والا ہے. یہ عام لوگوں کے اندر بات چیت عام جو ہے یہ ہو گئی ہے کہ اس کے مشکلات اور پریشانی کا نام جو ہے اس نے اللہ رکھ لیا. یعنی لوگ اللہ کے وجود کا بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انکار کر رہے. اس قدر زمانہ بدترین حالات کی جانب جو ہے بڑھ رہا ہے. ایسے حالات میں دین سے دوری، مزید دوری انسان کو آخرت کے اندر جو ہے رسوا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتی. تو دین کی جانب مائل ہونا، تو جو بندہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی وہ یہ مانتا ہے کہ میں غیب پر یقین رکھتا ہوں، میں غیب پر یقین. اگر اسلام کا پراپر انسان مطالعہ کرے، قرآن مجید اور احادیث کو دیکھے صحیح معنوں میں سمجھنے اور پرکھنے کے ساتھ، یہ انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ سنتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس چل رہا ہے سلسلہ، چلنے دیں. تو اگر ہم دین کی جانب مائل نہیں ہوں گے، اگر ہم احکامات اور فرائض کو پس پشت ڈالیں گے، ہم ایک قدم پیچھے ہیں، ہماری اولاد 10 قدم پیچھے ہوگی، 10 قدم پیچھے ہوگی ہماری اولاد. آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ کے اگر 5 بچے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے اللہ رب العزت نے دی ہے، اللہ رب العزت ان کی عمریں دراز فرمائے، اللہ رب العزت ان کو آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. آپ دیکھیں کہ اپنی مرضی اور منشا سے کتنے بچے مسجد کے اندر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے،
کتنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ قرآن مجید کا ذوق اور شوق کتنوں کو ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ایک دو بچوں کے علاوہ کسی کی رغبت ہی نہیں ہے مسجد کی جانب، کسی کی رغبت ہی نہیں ہے دین کی جانب، کسی کی رغبت ہی نہیں ہے قرآن کی جانب۔ یہ عام صورتحال ہے۔ ان حالات کے اندر جب اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرائض عائد کیے گئے تو ان میں سے ایک فرض جو ہے یہ حج ہے، ہم جائیں بیت اللہ دیکھیں اور جو ہے وہاں پر وہ مناظر اور مناسک دیکھیں جو اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان کی آبیاری ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو، ہم ان شکوک و شبہات سے بچ جائیں، ہم ان آج کل کے فسادات اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی اولاد کو بچا سکیں، اپنے آپ کو دین کی جانب مائل کر سکیں۔ تو حج کے لیے 4 چیزوں کا شرط ہونا لازم، مسلمان، عاقل، بالغ اور مستطیع یعنی استطاعت ہو، اور عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ محرم کے ساتھ ہو۔ چھٹی شرط اس کے اندر جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور کی جانب حج نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنی طرف سے حج نہ کر لے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کہہ رہا تھا اللہم لبیک ان شبرما، یا اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اپنا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں کیا کہ اس کی جانب۔ آپ نے فرمایا پھر ہوگا ہی نہیں، سب سے پہلے انسان اپنا حج کرے گا، پھر جو کہ کسی اور کا حج وہ کر سکتا ہے، وہ بھی وہ کہ جو ذمہ لگائے، وہ بھی وہ جو ذمہ لگائے۔ فوت شدگان کی جانب سے جو کہ اختلاف ہے، الا یہ کہ ان کی جانب سے نظر مانی گئی ہو یا وصیت کی گئی ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اختصار کے ساتھ اس کا جو ہے اس کا تعلق آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ حج کا مختصر سا طریقہ، اس سے پہلے عمرہ ہے، اور یہ لازم نہیں ہے کہ آدمی نے عمرہ نہیں کیا تو حج بھی نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جی عمرہ واجب ہوتا ہے، عمرہ کرنا، بعض لوگ اس لیے جو کہ عمرہ نہیں کرتے کہ جی اگر ہم نے عمرہ کر لیا تو حج کرنا واجب ہو جائے گا، حج کرنا واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے عمرہ حج کو واجب نہیں کرتا ہے، عمرہ حج کو واجب نہیں کرتا ہے۔ عمرہ ایک اپنی جگہ پر ہے، اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے، حج اپنی جگہ پر ہے۔ عمرہ جو ہے یہ فرائض کے اندر نہیں آتا، عمرہ سنت کے اندر آتا ہے اور حج فرض کے اندر آتا ہے۔ عمرہ سنت ہے، حج فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ عمرہ کرتا ہے اور عمرہ جو ہے وہ ادا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، عمرہ واجب نہیں ہے۔ عمرہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبکہ حج یہ فرائض میں سے ہے، ارکان اسلام کے اندر اس کا شمول ہے، یہ شامل ہے اس میں۔ تو جو ہے اس لیے جو خود ایک چیز فرض نہیں ہے وہ دوسری کو کیسے فرض کر سکتی ہے؟ حج کو جو چیز فرض کرتی ہے وہ استطاعت ہے، وہ طاقت ہے۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے یا آپ نے عمرہ نہیں کیا ہوا ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے، آپ نے جو ہے حج کرنا ہے، واجب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حج مبرور، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بہترین ہے، یہ فقیری کو ختم کر دیتا۔ اگر انسان نیک نیتی کے ساتھ حج کرتا ہے تو یہ فقیری کو ختم کرتا۔ حج دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، جیسے وہ عبد الرحمن نامی شخص کا واقعہ عام روٹین میں آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ اس نے اتنا گہرائی سے، اتنا اخلاص سے حج کیا، 7 حج کیے، جس نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، اخلاص کے ساتھ 7 حج کیے، 7 مرتبہ اس کو بتا دیا گیا کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا، یعنی اس کے حج نے اللہ کے عرش کے اوپر دستک دی ہے۔ حج اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہے اور انسان کی دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ اگر ذریعہ نہ ہوتا اس کو جواب نہ ملتا، کہ جب اس کو ہر سال کوئی نہ کوئی آ کر بتا دیتا کہ بھائی آپ کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، اعلان ہو جاتا عبد الرحمن نامی شخص کون ہے، عبد الرحمن نامی شخص کون ہے جو فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، تو پوچھ گوچھ کر آدمی اس تک پہنچ جاتا، اللہ اس تک اپنے پیغام کو پہنچا دیتا کہ تیری دعا مجھ تک پہنچی ہے، اس کے اندر رکاوٹ تیرا ماں کے ساتھ ظلم کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، اس کی گستاخی کرنا، یہ رکاوٹ ہے۔ 7 سال لگاتار، اور آخری جو حج کا جو ہے خواب آتا ہے قبولیت کے نہ ہونے کا، وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو آتا
یہ آخری جو اس کا حج 7واں حج ہے. تو امام مالک نے آ کر ان کو بتایا کہ جی آپ کا حج قبول نہیں ہوا. تو یہ شخص کہنے لگے یہ عبد الرحمن کے اے امام مالک، اے امام الہجرہ، اے امام الہجرہ، بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے اپنا ہاتھ تک کاٹ دیا. میں نے اپنی ماں کو منانے کے لیے حد الوسع جتنے جتن ہو سکے میں نے کیے. ہر سال میں حج اس لیے کرتا ہوں میرے دل سے بوجھ ہلکا ہو جائے. میرا دل وزنی ہے اور ماں مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں. ماں مجھے معاف کرنے کو تیار. میں جتن کرتا ہوں کہ میری معافی تلافی ہو جائے. ماں معاف نہیں کرتی. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کی والدہ کو ملے اور ان سے کہا کہ دیکھو، جس کو اس کا رب 7 مرتبہ یہ آیا ہے حج کے لیے اور 7 مرتبہ اس کی دعا نے آسمان پر دستک دی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو واپسی جواب بھی بھیجا، جواب بھی اس کو بھیجا ہے. اس قدر جو ہے جو بندہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، اس قدر جو ہے جس کا اللہ کے ہاں درجہ ہے، تو اس کو معاف کیوں نہیں کرتی؟ تو اس کو معاف کیوں نہیں کرتی ہے؟ وہ جب تجھ سے معافی مانگتا ہے، جب جو ہے تیرے سامنے عرضی کر رہا ہے، تو کیوں نہیں معاف کرتی ہے؟ امام مالک نے ان کی والدہ کو سمجھایا اور اس کے بعد اگلے ہی دن ان کو خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ نے آپ کے 7 حج قبول کر لیے. تو حج جو ہے قبولیت کا ذریعہ باعث ہے. اس وجہ سے انسان کو اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس کے بعد آگے اگر جو ہے آدمی حج کے دوران دنیا سے رخصت ہو جائے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بندہ حج کرنے والا وہ گرا سواری سے اور جو ہے اس کو پتھر کی چوٹ لگی، وہ وہیں پر فوت ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح احرام باندھتے ہیں، کندھا ننگا ہوتا ہے، سر جو ہے وہ ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو احرام کی کیفیت کے اندر آپ نے کفن پہنانا، یعنی غسل دینے کے بعد اس کو احرام باندھ دینا ہے. وہ جس طرح عام روٹین میں مکمل جو ہے کفن ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ نہیں، بلکہ اس کو عام جس طرح احرام ہوتا ہے اسی طرح قیامت والے دن جب اللہ رب العزت زمین والوں کو آواز دے گا کہ اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ بندہ کہتا ہوا آئے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی اللہ کے نام کا آوازہ لگاتا ہوا آئے گا. دوسرے حساب سے اس کا معنی یہ ہوا مرنے کے بعد جو بندہ کھڑا ہو رہا ہے اللہ کا نام لے رہا ہے، تو اس کے اوپر جنت واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنت واجب ہو گئی. جب ایک بندہ مرا ہی اس کیفیت کے اندر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا لباس پہنے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کے گھر کا ارادہ کیے ہوئے تھے، عازم حج تھا، جب اس حالت میں گیا ہے تو اس کی مغفرت جو ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. اور اس کے بعد آگے جو ہے مزید اس کے اوپر حج گناہوں کو مٹا دیتا، حج گناہوں کو مٹا دیتا. حج گناہوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے حاجی ہو جاتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو ابھی جو ہے جنا. اس قدر آدمی مقبول ہے اللہ رب العزت کے ہاں. اور اس کے بعد آگے حج کا طریقہ انتہائی آسان، عمرے کا طریقہ پہلے بتا دوں چند ایک الفاظ میں. تو یہ تھوڑا سا مختصر سا طریقہ ہے. 4 چیزیں ہیں عمرے کے اندر. پہلے نمبر پر احرام ہے، پہلے نمبر پر احرام ہے. دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے یہ حجر اسود کی جانب سلام کر کے جو ہے طواف کعبہ ہے. تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے بال منڈوانا ہے. اور چوتھے نمبر کے اوپر صفا مروہ کی سعی ہے. اور اس کے ساتھ یہ عمرہ مکمل ہو جاتا. یعنی ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے، اس نے نیت کرنی ہے اور جو ہے احرام باندھ لینا، احرام باندھ لینا ہے. مناسک جو ہے ان کی جو حدود ہے بتائی گئی ہے کہ یہاں سے آپ نے جو ہے احرام باندھ لینا، یہاں سے آپ نے احرام باندھ لینا. یعنی مدینہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ مقام ہے اور ادھر سے ہم جاتے ہیں تو یلملم کا مقام ہے، عراق شام سے آتے ہیں تو کرنے منازل ہے. تو ایسے جو ہے یہ مختلف بتائے گئے کہ یہ جگہ ہے، یہ حد ہے، یہاں سے آپ کو احرام باندھ لینا. احرام باندھنے کے بعد آپ چلے گئے، آپ نے جو کہ استلام کیا، آپ کو موقع مل گیا حجر اسود کو چوم لیا، نہیں تو آپ نے اس کی جگہ پر ہاتھ جو ہے کھڑا کر دیا اور جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور آپ نے شروع کر دیا طواف مکمل کیا. 2 رکعت مقام ابراہیم کے اوپر نماز پڑھ لی. اس کے بعد جو ہے آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی. صفا مروہ کی سعی کر کے آپ نے اپنے بال اتروا لیے. بال اتروانے کے بعد آپ احرام کھول دیں، آپ کو عمرہ مکمل ہو گیا.
آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. اور جو حج ہے یہ 5 دنوں کے اوپر مشتمل ہے. حج 5 دنوں کے اوپر مشتمل ہے, اس سے زیادہ کے اوپر نہیں ہے. حج کے اندر کیا ہے کہ مینا 8 یوم الترویہ کہا جاتا ہے. 8 یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ, ذی الحجہ کی انگریزی نہیں عربی مہینے کی ذی الحجہ 8 تاریخ, 8 کو آپ نے جو ہے مینا کے اندر پہنچ جانا ہے. ظہر کے وقت پہنچ جائیں, شام کے وقت پہنچ جائیں, جب مرضی جو ہے آپ اس کے اندر مینا کے اندر چلے جائیں. مینا کے اندر اب آپ آ گئے, مینا کے اندر آپ آ گئے. 9 کو عرفات کے میدان کے اندر چلے جانا, 9 کو عرفات کے میدان کے اندر چلے جانا. اور عرفات کے میدان میں آپ چلے گئے, وہاں پر آپ نے وقوف عرفہ کیا, وہاں پر میدان کے اندر رکھے, خطبہ سنا جو ظہر کے وقت ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کا جو اس کے اندر عبادات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر. یہ چند ایک چیزیں, وقت کم ہے, مختصر سا طریقہ. تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہے کہ وہاں پر عرفات کے میدان کے اندر آپ رہ گئے, آپ نے وہاں پر رہنا ہے. اور میدان کے اندر اور ظہر کے وقت امام جو ہے وہ ظہر عصر کی نمازیں دونوں جمع کروائے گا. خطبہ آپ نے سننا ہے, سننے کے بعد اب آپ کا اگلا سلسلہ شروع ہو جائے گا. شام کو مغرب کے وقت آپ نے مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی, آپ نے مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی. آپ نے مغرب کے وقت چلے جانا ہے مزدلفہ, مزدلفہ چلے جانا ہے. وہاں پر آپ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی ادا کر لیں. اکٹھی ادا کرنے کے بعد آپ وہاں پر آرام کریں, اور آرام کرنے کے بعد صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے آپ وہاں سے چلے جائیں. آپ وہاں سے چلے جائیں, یعنی جب سفید ہو جاتی ہے, روشنی تھوڑی سی پھیل جاتی ہے, یا جو کہ اگر کوئی رات کے وقت بھی مزدلفہ سے مینا کی جانب جانا چاہتا ہے تو چلا جائے, رات کے وقت بھی جانا چاہے تو چلا جا سکتا ہے. اب وہاں سے سفر کیا ہے عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے روانہ ہو گئے مینا کی جانب. مینا کے اندر آ کر 4 کام کرنے. جب مینا کے اندر پہنچے ہیں, مینا کے اندر آ کر 4 کام کرنے ہیں. اور یہ جو حج کر رہا ہے, یہ آدمی جو حج کر رہا ہے, اس کے اوپر جو ہے عید کی نماز پڑھنا لازم نہیں. یہ جو مینا کے اندر پہنچا ہے, عید کی نماز اس کے اوپر پڑھنا لازم نہیں ہے, چونکہ جو عید کا وقت ہے اس وقت تو یہ سفر کے اندر ہے, سفر کے اندر ہے, تو اس کے اوپر یہ چیز. اور حاجی کے اوپر عرفہ کے دن کا روزہ بھی نہیں, عرفہ کے دن کا روزہ بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں رکھتا. تو اب یہ وہاں سے آ گیا. آنے کے بعد اب کیا کیا اس نے, آ کر اس نے جمرہ کو کنکریاں ماری. جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اگلا کام اس نے کیا کیا کہ جانور ذبح کیا. جو 7 قربانی کے جانور لایا تھا وہ خود ذبح کر لیا, یا اس نے جو کہ اپنے کہیں پر پیسے جمع کروائے گے وہاں پر ہو گیا, یا جس طرح بھی. تیسرا کام اس نے کیا کیا کہ اپنے بالوں کو منڈوا لیا مینا کے اندر. یہ 4 کام, یہ 3 کام مینا کے اندر اپنے بال منڈوا لیے. چوتھا کام اس نے کیا کرنا ہے, چوتھا کام اس نے جو ہے اس دن طواف کرنا ہے بیت اللہ. یہ طواف کرے گا, اس کے بعد احرام سے جو ہے اس کو رخصت مل جائے گی. پھر اس کے بعد اس نے یہ 10 تاریخ کا ہے, 11, 12 اور 13 یہ دن اس نے مینا کے اندر گزارنے, اس نے مینا کے اندر گزارنے ہیں. گزارنے کے بعد اگر کوئی بندہ ایک دن پہلے آنا چاہتا ہے, 12 کو آنا چاہتا ہے, تو 12 کو جو ہے واپس آ سکتا ہے. یہ ٹوٹل حج کا طریقہ ہے, یعنی 5 دنوں کے اوپر مشتمل ہے, 5 دنوں کے اوپر مشتمل ہے. 5 دنوں کے اندر حج جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اور اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں, ایک اور چیز یہاں پر واضح کر دوں, وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو یہاں سے جاتے ہیں کچھ لوگ, ہمارا آج کل تو وطیرہ بن گیا ہے, وہاں پر صورتحال اب ہماری جانچ پڑتال زیادہ ہوتی. وجہ کیا ہے, آپ وہاں پر غار ہرا جائیں یا غار سور جائیں, آپ وہاں پر طائف چلے جائیں, یا آپ وہاں پر جتنے بھی حج کے مقامات ہیں وہاں چلے جائیں, یا مدینہ منورہ چلے جائیں, آپ کو 100 بھکاریوں میں سے 70 بھکاری پاکستانی نظر آئیں گے. 70 بندے جو ہیں پاکستانی وہاں پر, اور وہ کیا کہیں گے کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب اس کے اوپر دیکھ لیں, اس کے اوپر پاکستانی ایجنٹ ہیں جو لوگوں کو 1000 ریال سیلری کے اوپر یہاں سے لے کر جاتے ہیں, وہاں پر بھیک منگواتے ہیں, وہاں پر بھیک منگواتے ہیں. ہماری جو پٹی ہے وہاں پر جو ہماری بلوچ برادری ہے, ہمارے ارد گرد جو بیٹھے ہیں, اکثر ان لوگوں کی, اکثر واپس آئیں گے, ان کی پوشاک, ان کے نیچے 1 to 5 موٹر سائیکل, یہ تمام چیزیں وہاں پر جائیں گے بھیک مانگیں.
وہاں پر جائیں گے بھیک مانگیں گے. یہ چیز عام ہو گئی, یہ چیز عام ہو گئی ہے. اور اس وقت کا جو تخمینہ ہے جو پاکستان کے جو کہ لوگوں نے لگایا, پاکستان کے محکمے نے لگایا ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت تقریباً 10 لاکھ لوگ بھکاری, 10 لاکھ لوگ بھکاری ہیں جو لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. بعد اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. اب تو جھنڈ آتے ہیں, اب تو جھنڈ آتے ہیں. پہلے ایک آدھ آدمی آتا تھا, اب جھنڈ آتے ہیں. پہلے شرما ہوتا تھا, اب کچھ بھی نہیں ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے. اب ہر چیز بالکل سرعام ہو چکی ہے. اب تو ان کی پراپرٹیاں بھی شو ہوتی ہیں. پچھلے دنوں جیسے ہوا کہ پولیس والے نے وہ قسط بھرنے کے لیے جا رہا تھا, ایک بھکاری قسط بھرنے کے لیے جا رہا تھا, اس کے بعد 6-7 لاکھ روپے تھے, وہ پولیس والے نے اس سے ہڑپ لے لیے اس سے. اس نے جا کر کیس کر دیا کہ جی مجھ سے اس نے لیے گئے. تو پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیسے؟ اس نے کہا میرے پاس بینک ٹرانسفر کرنے کی جو ہے وہ رسید بھی موجود ہے. جب وہ رسید دکھائی گئی تو واقعی اس کے پاس موجود. جب پوچھا گیا تو اس نے کہا تقریباً 1.5 کروڑ کا پلاٹ ہے, میں نے وہ لیا ہوا ہے, تو اس کی جو ہے قسط ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا. یہ کیفیت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب سے سستا کام ہے. عزت نفس تو جاتی ہی جاتی ہے, لیکن کام سستا. آرام سے سوال کرو, سوال کرنے کے بعد پیسے کماؤ, پیسے کمانے کے بعد اپنی موج ہے. تو یہ چیزیں وہاں پر عام ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جائے وہاں پر یہ کاروبار کرنا چاہے کر سکتا. کوئی چیز یہاں سے خرید کر لے جاتا, وہاں پر فروخت کرتا ہے, فرمایا کر سکتا. کوئی چیز وہاں سے خرید کر بیچنا چاہے بیچ سکتا. سوال نہ کرے, کسی سے مانگے نہ, کسی کے سامنے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, تقوی کا لباس جو ہے بہترین ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو چمٹ کر میں اللہ کے گھر آیا ہوں, میں جو کہ حج کرنے کے لیے آیا ہوں, میرے ساتھ تعاون کیجئے, میرے پاس نان و نفقہ نہیں. آپ نے فرمایا ایسے بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئے, ایسے بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئے. اور اس کے اوپر علماء نے سختی سے رد کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر حرم کی وہاں کی جو کہ جتنی بھی انتظامیہ وہ دیکھے تو ان کو نکالے وہاں سے, ان کو نکالے. کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے غیر سے مانگتے ہو, اللہ کے غیر سے. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے جو ہیں ان کے بیٹے جناب عبداللہ, ان کے بیٹے یہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جو ہیں یہ سالم جو ہیں یہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں. وقت کا خلیفہ کہ ہارون رشید سالم رحمہ اللہ تعالی ان کے پاس آ جاتا, ان کو کہتا ہے کوئی چیز مانگ لیجئے. بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور ان کی نگاہ پڑی کہ آدمی بڑا نیک اور صالح بندہ, بڑا نیک صالح متقی بندہ کے نگاہ پڑی. اس کے پاس آ گئے, کہا کہ جی میرے لائق کوئی کام؟ کہا کوئی کام نہیں. کہا کوئی چیز مانگ لیں. کہا اللہ کے گھر میں رہ کر میں آپ سے مانگوں, کیا مجھے شرم نہیں آئے گی کہ جو سب کو دینے والا ہے اس کے گھر کے اندر ٹھہر کر میں کسی اور سے سوال کروں, اس کے گھر کے اندر ٹھہر کر میں کسی اور سے مانگوں. جب وہاں سے جو کہ باہر نکلے تو ہارون الرشید وہاں پر پھر ٹھہرے. انہوں نے پھر پوچھا کہ جی اب بتا دیں. پہلے تو چلو آپ نے نہیں بتایا, آپ بیت اللہ کے اندر تھے, اب تو آپ باہر گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی ہونے ہی نہیں دی کہ میں کوئی سوال آپ کے سامنے رکھ دوں. کوئی سوال آپ کے سامنے رکھ دوں تو انسان کا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے. تو جو آدمی یہاں سے جائے وہ کاروبار کر لے, وہاں پر خرید و فروخت کر لے, کوئی چیز یہاں سے لے جائے. اگر اس کو نان و نفقہ اس کا پورا نہیں ہوتا کہ لے جائے, خرید و فروخت کر لے, وہاں پر اس کے اندر حرج نہیں ہے. لیکن سوال کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں, سوال کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس عمل کو ناپسند فرمایا اور آپ نے فرمایا ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. تو حاجی جب حج کرنے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے. اور جس طرح حج کے متعلق بتایا گیا فمن فرض فیہن الحج, جس کے اوپر حج فرض ہو جائے, جس کے اوپر حج فرض ہو جائے. جیسے میں نے بتایا فرض کے اندر استطاعت آتی, فرض کے اندر استطاعت آتی ہے, عمرہ نہیں. فرض کے اندر استطاعت آتی ہے, بڑا چھوٹا ہونا نہیں. فرض کے اندر استطاعت آتی ہے, مسلمان عاقل بالغ ہونا, یہ شرط آتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے کہ جی شادیاں بیاہ ہو جائے, یہ ہو جائے, فلاں ہو جائے. استطاعت آ گئی, حج فرض ہو گیا.
حج فرض ہو گیا، اور جب حج فرض ہو جائے اس کے بعد کیا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ روانہ ہو گیا حج کے لیے، اب اس کو چاہیے کسی قسم کی لغو بات، کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، اور جو مناسک حج کے دوران جتنی عبادات ہیں جو ہم نے کرنا ہے مختصراً اس کے متعلق پھر ہم قربانی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں دین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔